السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج ہم سورہ الاحزاب شروع کریں گے۔ آج ہم جرنی آف ماڈسٹی میں جو ہم نے سفر شروع کیا تھا ماڈسٹی کا، اس میں ہم اپنے آخری سیکشن پہ آ گئے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کتنے ایلیمنٹس ہیں جن کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک ہم صحیح بنیاد پہ کوئی کام نہیں کرتے وہ ہمیں رزلٹ نہیں ملتا۔ اسی لیے ہم حجاب اور حیا کے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم پک اینڈ چوز کر رہے ہیں۔ بہت سی کالج یونیورسٹی کی بچیاں جب میرے پاس اپنے مسئلوں کے ساتھ آتی ہیں، ایون خواتین بھی، بچیوں کا میں نے زیادہ مسئلہ یہ دیکھا ہے، مطلب ان کو جوش آیا، انہوں نے کوئی ایک دو ٹاک سنی، انہوں نے کیا کیا کہ حجاب پہننا شروع کر دیا، عبایا پہن لیا، اسکارف لے لیا، کئی انہوں نے نقاب بھی شروع کر دیا۔ لیکن نہ کیونکہ ڈیپ روٹیڈ نہیں ہوتا معاملہ، اب وہ الجھی رہتی ہیں، اب ان سے نا بہت سے چیزوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ کچھ لوگ بڑی ایکسٹریم اپروچ پہ چلے جاتے ہیں، یعنی مائیں بھی جو کئی دفعہ جو ہے وہ کمپلین کر رہی ہوتی ہیں کہ پردہ تو کرتی ہے لیکن غصہ بھی اتنا ہی ہے، بدتمیزی بھی اتنی ہے۔ ایون کئی حجابی بچیاں جو ہیں وہ حجاب تو لے رہی ہیں لیکن لڑکوں کے ساتھ دوستیاں چل رہی ہیں، ان سے وہ نہیں مینیج ہو رہی ہیں، یا یہ کہ سوشل میڈیا پہ ان کی کئی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ تو دیکھیں سورہ المومنون نے ہمیں بتایا کہ ایمان کی کیفیت کو بہتر بنانا ہے۔ پھر ہم نے سورہ نور میں دیکھا کہ اپنے دل میں نور لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نور پیدا کیا ہے، جو انلائٹنمنٹ دی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ ہم اپنی نظر سے نہ سمجھیں دین کو، ہم اللہ کی نظر سے سمجھیں ہمارا رب کیا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تیسرے ایلیمنٹ کو دیکھا، اور وہ ہے فرقان، کہ جب تک ہم اپنی سوچ میں صحیح اور غلط کا فرق نہیں رکھیں گے، اور پھر معاملات میں بھی صحیح اور غلط کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کریں گے، تو ہم اپنے حساب سے چیزوں کو لے کے چلیں گے، تو اس میں بھی پھر بہت الجھاؤ آئے گا اور ہم پریشانیوں کے ساتھ رہیں گے۔ تو بہت سارے معاملات میں ہمیں یہ بات سمجھنی ہے۔ اب سورہ الاحزاب ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ الاحزاب کیا مدنی صورت ہے، اور میں نے آپ کو ایک تو بتایا تھا کہ اگر آپ پیٹرن دیکھیں نا، کہ جب ہم نے سورہ نور پڑھی تھی اس سے پہلے بھی کافی لمبی ایک چین آئی تھی مکی صورتوں کی، تاکہ پہلے آپ ایمان کو مضبوط کر لیں، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت پہ کام کر لیں، اور اس کے بعد پھر ایک لمبی چین ہے مکی صورتوں کی، اور اس کے بعد ایک مدنی صورت آ رہی ہے، کیونکہ مکی صورت میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ پہ کام ہے، اور پھر مدنی صورت جب آئے گی تو اس میں احکامات ہوں گے۔ احکامات کو جب ہم ڈائریکٹلی ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہ بوجھ بن جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک بچے کو جب کہا گیا کہ 7 سال پہ نماز شروع کراؤ اور 10 سال پہ نہ پڑھے تو اس کو سختی کرو، تو کہیں یہ مطلب تو نہیں کہ بس ہم نے اس کو جو حکم آ گیا ہے ہم نے ریچول کے طور پہ کروانا ہے۔ ہم نے جب 7 سال پہ نماز اس کو شروع کروانی ہے تو ہم نے اس کے اندر اللہ کی محبت ڈالنی ہے، سنت سے محبت ڈالنی ہے، اور جب ہم نے یہ کام کرنا ہے تو 10 سال تک اس کی پرسنالٹی ایسی ڈیولپ ہو چکی ہوگی کہ اب وہ جو چھوٹے چھوٹے طریقوں سے ہم پیار محبت سے اس کو کرا رہے ہیں، اب اس کو اونرشپ کے ساتھ 10 سال پہ نماز پڑھے گا۔ لیکن ہم نے اپنے بچوں کو بھی ایسے تیار کیا ہے کہ وہ 7 سال سے تو ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اس کے بعد جب وہ 10 سال تک پہنچتے ہیں تو وہ ہم سے چھپنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو ہم اچھے نہیں لگ رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ احکامات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، لیکن جب تک اللہ سے تعلق کمزور ہوگا، جب آخرت کے اکاؤنٹیبلٹی کا احساس نہیں ہوگا، تو پھر ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ اللہ کا تقویٰ بہت ضروری ہے، یعنی آخرت پہ یقین بہت ضروری ہے کہ وہاں جا کر جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوں گے، یہ فیصلے جو ہوں گے ان سے ہمارے اوپر امپیکٹس آنے ہیں، اور ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے۔ پھر دوسری امپورٹنٹ بات ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ سورہ الاحزاب جو ہے نا، اس میں کیونکہ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق پہ بات ہوگی، لیکن اصل جو بہت بڑا یہاں پہ ایک ہمیں فیکٹر نظر آئے گا وہ ہے کلچرل نارمز، یا جو ہمارے رسم رواج چل رہے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ ہم فیصلے کرتے ہیں، اور وہ چھوٹے موٹے نہیں، بہت ڈیپ روٹیڈ، جو ہمیں تباہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی بنیاد پہ بہت سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے۔ اب اگین حجاب اور حیا کے معاملات میں ہم اس وجہ سے بھی الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ خاندان میں فلاں جگہ کیا کریں گے، اس چیز کو کیسے ٹھیک کریں گے، اور ہمارے تو جی فیملی جب ہوتی ہے تو بیٹھتی اٹھتی ہے تو یہ معاملات ایسے چل رہے ہوتے ہیں،
معاشرے کو کیسے فیس کریں گے. تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں جب آپ کے اندر فرقان آ گیا نا، یعنی ایمان مضبوط کر لیا، کلیئرٹی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا حیا کے تقاضے کرتا ہے، کیا ہمیں حجاب کی لمیٹیشنز ہمیں دیتا ہے ڈفرینٹ معاملات میں، وہ ہم نے سمجھ لیا. فرقان، صحیح اور غلط کی پہچان ہم نے کر لی. اب ہمیں یہ جو کلچرل نارمز ہیں نا ان سے ڈیل کرنا آنا چاہیے. ان سے بھی ڈیل کرنا ہم سیکھیں گے تو ہمارے مسئلے مسائل بہتر ہوں گے. سو آیت نمبر 1 جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے. ولا تطیع الکافرین والمنافقین، اور نہ آپ اطاعت کیجئے کافروں اور منافقین کی. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہے بہت علم والا اور بہت حکمت والا. اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں جو فارمولاز ملتے جائیں گے نا، ہم نے ان کی ایک لسٹ بنا لینی ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ خطاب کس کو کیا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جب مخاطب کرتے ہیں تو یا محمد نہیں کہتے، یا آپ دیکھیں یا ایھا النبی، یا ایھا الرسل، یا ایھا المزمل، مدثر، یعنی یا تو کوئی ان کا سٹیٹس جو ہے اس سے بلاتے ہیں، یا نبی اور رسول کہہ کے بلاتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسی ہے، آپ کی کیا عزت اور احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے. پھر یہ کہ خطاب تو خاص ہے لیکن حکم جو ہے وہ عام ہے. کچھ ایسے ہمیں خطاب ملتے ہیں نا کہ جس شخص کو ایڈریس کر کے کہا جا رہا ہے اسی نے وہ کام کرنا ہے. لیکن کچھ خطاب ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمارے گھروں میں کہا جاتا ہے نا کہ جب بہو کو سنانا ہو تو بیٹی کو ڈانٹو. تو وہ بہو عقل مند ہوگی تو اس کو آٹومیٹیکلی سمجھ آ جائے گی کہ مجھے اپنے معاملات کو کیسے دیکھنا ہے. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے ہمیں جس چیز کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ اگر نبی کو یہ کہا جا رہا ہے، جن کا رتبہ کیا ہے، جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہم اس سے بری ہیں کہ ہمیں تو نہیں ہے؟ ہمارے لوگ تو کیا کہتے ہیں، یعنی ایک ینگ بچی ہوگی، مدر لے کر آئے گی قرآن کلاس میں تو قرآن ٹیچر کو کہے گی پلیز آپ نے کوئی ڈرنے والی بات نہیں کرنی، پلیز کیپ دا کلاس ویری لائٹ ہارٹیڈ اینڈ ویری فن لونگ، تاکہ وہ بچی ہک ہو جائے. وہ بچی کبھی بھی نہیں ہک ہوگی، وہ آلریڈی دنیا میں اتنا ڈوپامین لے کر آ رہی ہے، اب سوشل میڈیا پہ اتنی ہائپڈ ہے، اس کی جو کچھ بھی وہ کام کر رہی ہے، وہ کیوں ان چیزوں کے بارے میں سوچے گی یا ان چیزوں کو دیکھے گی. تو یہاں ہمیں دیکھنا ہے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتق اللہ، ڈریے اللہ سے، اللہ کا تقوی جو ہے اختیار کیجیے. آپ دیکھیں جب ایک تو ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کسی بھی رتبے پہ پہنچ جائے، مقام پہ پہنچ جائے، اللہ کا تقوی اس کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ میں نے تو قرآن اتنی دفعہ پڑھ لیا مجھے ضرورت نہیں ہے. تمہیں ضرورت ہے. ہم جیسے اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں نا، اچھا میرا تو یہی مسئلہ ہے نا، اس کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر سک رہی، لیکن بیٹا آپ کو تو اپنی نماز میں خشوع خضوع اور فلاں چیز بھی ایسے اور تلاوت بھی ایسے، اور یہ جیسے کئی خواتین کہتی ہیں میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں نا تو میں تو اپنے مخارج نہیں ٹھیک کر سکتی، لیکن بیٹا آپ تو سب کچھ ٹھیک کریں. تو تقوی سب کے لیے ہے، احکامات سب کے لیے ہیں. میں کئی دفعہ ینگسٹرز ہوتے ہیں تو میں ان کو بتاتی ہوں، یا ماؤں کو بھی بتاتی ہوں فار دیٹ میٹر، کہ اسلام میں کوئی وہ پی جی ریٹنگ نہیں ہے کہ جی اب یہ پی جی 18 آ گیا یا 21 آ گیا، یا پھر کوئی وہ ایکس اور آر اور ریسٹرکٹیڈ اس ڈومین میں گئے. جو چیز مطلب میں نہیں دیکھ سکتی وہ آپ بھی نہیں دیکھ سکتے. تو جب میرے بچے چھوٹے تھے تو کبھی کبھی اگر وہ کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہوتے تھے اور میں جا کے جب انہیں کہا کرتی تھی کہ پلیز اس کو بند کریں، اس کو بند کریں، چینل چینج کریں، تو بچے کہتے تھے نا نہیں اماں ہم نہیں دیکھ رہے. میں کہتی تھی میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہی، میں تو اپنے لیے کہہ رہی ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی اٹ، کیونکہ یہ تو میرے لیے بھی ڈینجرس ہے. تو آپ دیکھیں کبھی کبھی بچوں کو سکھانے کا کتنا اچھا طریقہ ہے کہ ہم اپنے تقوی کی بات بھی کریں اور اپنے تقوی کی رول ماڈلنگ بھی کریں، جو کہ ہم اکثر اوقات بھول جاتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو ایک دفعہ کہا گیا تھا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو تو انہوں نے اپنا گال زمین پر رکھ دیا تھا. آپ امیجن کریں یعنی کیا ان کی شخصیت تھی، کیا ان کا سٹیٹس تھا، لیکن ان کا جو ایک لیول تھا وہ کیا تھا. تو یہ پہلا فارمولہ جو ہمیں دیا جا رہا ہے، یعنی اگر آپ کلچر میں یا اپنی سوسائٹی میں، برادری میں، معاشرے میں نکلتے ہیں
اور وہاں پہ آپ کو وہاں کے نارمز بڑے ڈیفیکلٹ نظر آ رہے ہیں، ٹھیک نہیں نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تقویٰ اپنا بڑھانا ہے. سارا دن یہ رونے دھونے سے کہ جی یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا، یہاں کوئی ٹھیک نہیں کر رہا، اس سے ہمارے مسئلے نہیں حل ہوں گے. جتنا ہم اپنا تقویٰ مضبوط کرتے جائیں گے اور اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے؟ گیٹنگ ٹو نو ہم. جتنا ہم اللہ کو جانیں گے، ڈر تبھی ہوگا نا. کسی ایک انسان کا روب کیوں ہوتا ہے؟ جب ہم اس کو جانتے ہیں، اس کی شخصیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے، تو ہم اس کو بڑا پروٹوکول دیتے ہیں، ہم اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں کہ چاہیے فلاں ہیں. وہی فلاں اگر کسی ایسی گیدرنگ میں چلا جائے جہاں پہ کسی کو بھی نہیں پتا اور اس کے ساتھ کوئی اسکارٹ بھی نہیں ہے، تو نو بڈی ول نو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. پہلے زمانے میں جو خلیفہ ہوتے تھے وہ اسی طرح رات کو جو بازاروں میں پھرتے تھے، وہ اسکارٹس کے بغیر پھرتے تھے نا، تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، ان کو وہ معاملات پتہ چل جاتے تھے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہاں پہ تو ایک تو یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا تقویٰ ہم نے اختیار کرنا ہے. پھر دوسری بات، وَلَا تُطِیعِ الْکَافِرِینَ وَالْمُنَافِقِینَ، اور نہ آپ اطاعت کیجیے کافروں اور منافقوں کی. قرآن پاک میں ہمیں بار بار اس چیز کی طرف ایک گائیڈنس دی جاتی ہے، اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ کچھ باؤنڈری سیٹنگ ہماری ہونی چاہیے منافقین اور کافروں کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ہمیں ریجڈ طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے. بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جہاں پہ بھی لگے کہ کوئی شخص اللہ کا انکار کر رہا ہے، اللہ کے کسی حکم کا انکار کر رہا ہے، کفر کی طرف جا رہا ہے، یا کافر ہے، وہ مانتا ہی نہیں اللہ کو، یا ہمیں اس کے بیہیویئر میں کوئی چیلنجز نظر آئے منافقت کے، جھوٹ نظر آ رہا ہے، یا یہ کہ وہی بات ہے وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، اور اس قسم کے جو مسئلے مسائل اس کی پرسنالٹی میں ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی اطاعت نہیں کرنی. تو یہاں پہ ایک کرنے والا کام بتایا جا رہا ہے، اتق اللہ، اور ایک چیز سے روکا جا رہا ہے، لا تطیع، اطاعت نہیں کرنی. یعنی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے نیبرز ہیں، اسپیشلی جیسے کچھ لوگ ویسٹرن کلچرز میں رہتے ہیں، یا ہمارے بچے ہوتے ہیں وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں. اب ہم ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ ساری سوسائٹی سے کٹ آف ہو کے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کیا تھا، رشتہ داریاں بھی نبھائی تھیں ارسپیکٹیو کہ وہ جس بھی اسٹیٹس پہ تھے، لیکن اطاعت نہیں کرنی. دیٹ مینس کہ ہمارے اندر یہ ایک کلیئر کوئی فارمولا ہونا چاہیے. ایک حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی. یہ فارمولا آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو. اس کا مطلب ہے ہمیں یہ تو پتا ہو کہ خالق کی فرما برداری کہاں ہوتی ہے، کن کن معاملات میں کمپلسری ہے. جیسے نماز ہے، اب نماز کے لیے اگر کوئی کہتا ہے چھوڑ دو میری خاطر چھوڑ دو، آپ جمع کر سکتے ہیں اگر کوئی بہت ڈیفیکلٹ سچویشن آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ہمیں اجازت دی گئی ہے نا، ہمیں طریقے فارمولے بتائے گئے ہیں، یا فلاں جگہ وہاں آپ نہیں پڑھ سکتے، اور بہت ہی ڈیفیکلٹ کرائسس میں لوکل رہتے ہوئے بھی آپ جمع کر سکتے ہیں. کبھی کبھار کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو آپ جمع کر کے پڑھ لیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کا حکم چھوڑ دیں گے کیونکہ کوئی شخص آپ کو گارنٹی دے رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں گی اس وقت. اسی طرح آپ دیکھیں شوہر کے کہنے پہ آپ نے اپنا سر انکور کر لیا. جیسے میری ایک خاتون ہے، ان سے مختلف مقام پہ یا مختلف سچویشن میں ملاقات ہوتی تھی، بہت اچھے ٹرم سب کچھ ٹھیک، لیکن میں نے نوٹس کیا کہ وہ جب بھی مجھ سے بات کرتی تھی تو وہ یہ میرے حجاب کو اور میرے ڈریس کوڈ کو بیچ میں لے آتی تھیں، اور مجھے بار بار کہتی تھیں کہ یہ تم نے کیا حلیہ بنایا ہوا ہے، یا یہ کہ دیندار لوگوں کے بارے میں بہت کریٹیکل ہوتی تھی. تو مجھے لگتا تھا کہ ان کی دین سے بہت دوری ہے، اور میں یہ سوچا کرتی تھی کتنی اچھی خاتون ہے، یہ اتنی لونگ ہے، اتنا ان کا اچھا نیچر ہے. سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیوں اتنی دین سے دوری ہے. ان کے لیے دعا کرتی ہوں ہمیشہ. اس دن کہیں میری ان سے ملاقات ہوئی تو ایک دم وہ ہم دونوں ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے ایسے ہی پوچھا کہ اچھا آپ نے یہ کب سے کرنا شروع کیا نا. میں نے بھی بتانا ہی شروع کیا تو مجھے کہتی ہیں کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، شادی سے پہلے میں یہ کیا کرتی تھی. ہاں پہلے انہوں نے مجھے یہ پوچھا کہ تمہارے ہسبینڈ نے آبجیکٹ نہیں کیا جب تم نے یہ کیا؟ تو میں نے کہا نہیں الحمدللہ میرے ہسبینڈ تو مجھ سے زیادہ دین کی سمجھ رکھتے تھے، لیکن یہ نہیں کہ مجھے اپوزیشن نہیں آئی. انسان جہاں سے سوچتا ہے نا کہ یہاں سے اپوزیشن نہیں آئے گی، وہیں سے اپوزیشن آ جاتی ہے. تو میں نے کہا اپوزیشن میں نے بہت اور بڑی سیویئر قسم کی فیس کی. تو مجھے ایک دم کہتی کہ اچھا آئی ایم سرپرائزڈ. کہتی ہیں ایکچولی میں شادی سے پہلے پورا برقع پہنتی تھی، پورا کور کرتی تھی،
میرے لیے بہت سرپرائزنگ تھا، کیونکہ وہ جس طرح کی باتیں مختلف گیدرنگ میں ہم بیٹھتے تھے وہ کرتی تھی، وہ ایسے لگتا تھا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ حجاب کیا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہم میری تو بہنیں ابھی بھی کور کرتی ہیں اپنے آپ کو، لیکن میری جہاں شادی ہوئی نا، میرے ہسبینڈ ان چیزوں کے بہت اگینسٹ تھے، اور پھر میں نے آہستہ آہستہ سب کچھ چھوڑ دیا. اور میرے دماغ میں اس وقت یہ بات ہٹ کی کہ او مائی گاڈ، ان کا مسئلہ یہ تھا، ایک انر گلٹ اور ایک بے چینی، اور ایک جسے کہتے ہیں نا، مجھے دیکھ کے ان کو فیلنگ کہ میں فیل ہو گئی، یا مجھے کیا دیکھ کے، کسی کو بھی دیکھ کے جس نے حجاب پہنا، یہ فیلنگ کہ میں فیل ہو گئی، میں نہیں کر پائی، اس نے کر لیا. کیونکہ دیکھیں ہم آئسولیٹڈ ہوتے ہیں نا. جیسے اب آپ دیکھیں، آپ اگر کر رہے ہیں، میں اسی طرح ایک اور بچی کو جانتی ہوں، اسٹوڈنٹ لائف میں وہ اتنا پردے کا اہتمام کرتی تھی، نقاب پہنتی تھی، اور جب اس کے رشتے آتے تھے تو آپ کو پتہ ہے رشتوں کے معاملے میں یہ بہت ہوتا ہے کہ جی آپ کو صحیح میچ نہیں مل رہا، اور جو اچھا میچ لگ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے حجاب نہیں چاہیے، مجھے نقاب نہیں چاہیے. تو وہ بیچاری بچی جو تھی، اس کی مدر روز میرے پاس لے کر آ جاتی تھیں اور کہتی تھیں اس کو بتائیں اتنی ریجڈ نہ ہو، سسرال میں کیسے گزارا ہوگا، شادی اس کی کیسے ہوگی، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا. بہت میں نے ان کی والدہ کو سمجھایا، لیکن اس کے بعد اوور ایئرز، اب جب میری اس بچی سے ملاقات ہوتی ہے، اب تو خیر اس کے اپنے بچے بھی جوان ہو رہے ہیں، لیکن بس اس نے ہلکا سا دوپٹہ سر پہ رکھا ہوتا ہے، اس کے بال بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور میں سوچ رہی ہوتی ہوں اس بچی کو، اس کے اندر کتنی وہ فطرت کے قریب تھی، کتنی وہ اللہ کے قریب تھی، لیکن یہ جو کلچرل نارمز ہیں انہوں نے اس کو کتنا تباہ کر دیا کہ وہ بچی اب اس کو پریکٹس نہیں کر سکتی. تو یہ جو فارمولا ہے، کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو. اس کا مطلب ہے ہمیں یہ کلیئرٹی سے پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے معاملات میں نے اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جانا. جو مرضی کوئی کر لے، لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، فساد نہیں ڈالنا، بدتمیزی نہیں کرنی، لا کے لوگوں کو سورہ نور اور سورہ احزاب نہیں دکھانی، کیونکہ وہ تو ہم احکامات والی صورتیں دکھا رہے ہیں. اس سے پہلے جو ہم نے بات کی کہ مکی جو صورتیں ہیں جس میں ایمان باللہ ہے، ایمان بالآخرہ ہے، وہ تو انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوا، ان کو تو ان کا وہ اینگل، وہ پرسیپشن ہی نہیں ہے. آپ کو سمارٹ ہونا پڑے گا کہ اگر میری زندگی میں کوئی بھی ایسا چیلنج آیا ہے تو میں کیا پک کروں. ایک لڑکی کو کلیئرٹی سے اپنے گھر والوں کو شادی سے پہلے بتانا پڑے گا کہ مجھے کیا چیز سوٹ کرتی ہے، میں نہیں رہ سکوں گی اس طرح سے. اور کئی دفعہ بچیاں جب مجھے کہتی ہیں کہ ہمارے والدین سنتے نہیں، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ اس لیے کہ آپ نے تعلقات نہیں اچھے رکھے ہوئے نا. حجاب ہمیں یہ بھی سکھائے کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات رکھنے ہیں، ہم نے اپنا غصہ، اپنا ایموشنل کنٹرول، اپنے اور بہت سارے معاملات کو اتنا شاندار رکھنا ہے کہ ہمارے والدین کہیں یہ میری عقل مند بچی ہے، یہ میری بہت سمجھدار بچی ہے. اور ہاں اگر یہ واقعی کہہ رہی ہے کہ بابا ماما میں نا ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکوں گی جو نماز نہیں پڑھتا، میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکوں گی جو پردے کا وہ کوئی رسپیکٹ نہیں دیتا، مجھے سپیس نہیں دیتا، تو ماں باپ کہیں گے بیکاز ماشاءاللہ اتنی سٹیبل ہماری بچی ہے، واقعی ہم کیوں اس کو اس فتنے میں ڈالیں. لیکن جب ہم نے نہ کمرے کی صفائی کی، نہ دماغ کی صفائی کی، نہ ہم نے تعلقات کی صفائی کی، اور ہر ایک کو رگڑا لگا دیا، بلڈوز کر دیا، اور صرف حجاب حجاب حجاب، تو ماں باپ کہتے ہیں شی از ویری ایموشنل، آج لے رہی ہے کل اتار دے گی، اور اس کو تو کہیں ٹھیک جگہ پہ فٹ کرنا چاہیے. یہ تو جہاں بھی جائے گی ہم تنگ ہی کرے گی، ان کو بھی تنگ کرے گی، ہماری بھی بدنامی کرے گی. ہم یہی دیکھتے رہیں کہ جی ایسا شخص ملے جو حجاب کو ایکسیپٹ کرے، ہم وہ کیوں نہ دیکھیں جو ذرا سینسیبل انسان ہو، اس کو ڈیل کرے صحیح طرح، کہیں سے تو سٹیبل فیکٹر اس کی لائف میں لائیں. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم نے صحیح طرح سے دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو خالق کی فرما برداری کا کرائیٹیرین ماں باپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے، بچوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں، اور اگر اس کے مقابلے میں کوئی ہمیں کچھ کہتا ہے کہ یہ کرو تو I'm sorry، ہم نہیں کر سکتے. کوئی بھی معاملہ آپ چھوٹے چھوٹے معاملات سے شروع کر دیں. مطلب کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی جیسے ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں کہ نیبرہڈ میں کوئی نان مسلم ہے، اب وہ اپنا کوئی فیسٹیو ہے، مثلا کرسمس ہے، وہ آپ کو کرسمس کیک بنا کے بھیجتے ہیں یا اور کوئی آئٹم بھیجتے ہیں. یو ڈونٹ بلیو ان کرسمس، تو آپ بڑے پیار سے ان کو بتا سکتے ہیں. ہم گلٹ میں چلے جاتے ہیں، ہم کہتے کیا کروں، چھپتے رہتے ہیں، بات کروں نہ کروں، برا لگے گا، وہ پھر اسلام کے بارے میں کیا سوچیں گے، اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فلاں کو بھی سپیس دی. لیکن نہیں، کچھ پرنسپلز پہ
انہوں نے ہولڈ آن کیا. اور اسکالرس کیا بتاتے ہیں کہ کوئی آپ کسی کو ہیپی کرسمس نہیں کہہ سکتے. ہم کہتے ہیں نہیں وہ عید پہ ہمیں کہتے ہیں عید مبارک. تو بھئی ہماری عید تو اوتھینٹک ہے, ہم ان کو کہتے ہیں ہیپی کرسمس, تو ہم کیا مان رہے ہیں کہ جیزس از سن آف گاڈ, وہ تو یہ منا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں وی ایگری ود دیٹ کانسیپٹ. آپ چپ رہیں. کچھ تھینکس گیونگ کا موقع آتا ہے تو ضرور ان کو خوشیاں منانے دیں اور اس پہ تعریف بھی کریں, کیونکہ وہ ان کا کلچرل ہے, وہ کوئی ایسی مشکل والی چیز نہیں. اور کتنے مواقع ہیں جس پہ آپ ان کی تعریف بھی کریں, اور اگر وہ آپ کو کہہ بھی دیں, شکوہ کریں, پہلے تو کوئی کہے گا نہیں, لیکن اگر وہ خود سے شکوہ کر دیں کہ آپ مجھے اس موقع پہ آپ نے ہیپی کرسمس نہیں کہا, میں نے تو آپ کو عید پہ کہا, تو آپ بتا دیں کہ اکارڈنگ ٹو مائی ریلیجس پریکٹس, کیونکہ وی بلیو ان جیزس, ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو, لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. لیکن آپ کی یہ میں نے ہسٹری پڑھی ہے, میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ آپ کرسمس اس لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں آپ کو اس پہ کو مبارکبادیں دوں یا آپ کو ہیپی کرسمس کو. بہت ڈیسنٹ طریقے سے آپ بات کر سکتے ہیں. پتہ نہیں ہمیں کیوں اتنا زیادہ خوف آتا ہے کسی سے بات کرتے ہوئے. اگر ہم سوسائٹی میں نکل کے کسی کو صحیح طرح سے بات نہیں بتا سکتے, آپ سوچیں نا تھوڑی دیر کے لیے, انبیاء نے کیا کام کیا, صحابہ کرام صحابیات نے کیا کام کیا. ان کو صاف نظر آتا تھا کہ ان کی لوگوں کی محبت کس جگہ ہے, ان کو صاف نظر آتا تھا کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں. انہوں نے مصلحتاً ہر جگہ خاموشی تو نہیں اختیار کی, یا زہریلے پن سے تو نہیں بات کی. آرام سے بازار میں جا کے کیا کہہ رہے ہیں, نعرے کیا لگا رہے ہیں بازار میں کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو. تو آپ نے اگر کلچر سے ڈیل کرنا ہے تو تقویٰ کو بڑھانا ہے, کلچر سے ڈیل کرنا ہے تو کلیئرٹی لے کر آنی ہے کہ ہم کہاں کہاں غلط چیزوں کی نافرمانی جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے لیے کیا ہے, ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم والا, خوب حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے ہم اس کو میچ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے ہمیں یہ کام کرنے کے لیے, اس کیوں کا جواب اگر آپ کو نہیں بھی ملتا تو آپ کو اپنے آپ کو یہاں پہ فل سٹاپ لگانا ہوگا. علیما حکیمہ, ایک تو اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے بہت زیادہ, دوسرا جو اللہ کا وزڈم ہے میں اس تک نہیں, میں اس کو نہیں پہنچ سکتی. آئی کی ناٹ میچ دیٹ وزڈم. میں نے اس چیز پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا باندھنا ہے. ٹھیک ہے, اگلی آیت دیکھیں. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ, اور پیروی کیجیے اس کی جو وحی کی جاتی ہے طرف آپ کے رب کی طرف سے. اب یہ یعنی پہلے اتق اللہ آیا, یہ کرنے کا کام آیا, وَلَا تُطِعْ جو ہے روکنے کا کام آیا. اب دوسرا کرنے کا کام کیا آ رہا ہے, وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ, کہ آپ نے پیروی کرنی ہے کس کی, اور یہ پھر کس کو کہا جا رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اتباع کرنی ہے, جو کچھ بھی وحی میں آیا ایز اٹ از اس کو فالو کرنا ہے جو آپ کے رب کی طرف سے آیا, تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے ہم پک اینڈ چوز کریں. ہم کہ نہیں بہت مشکل ہے, یہ نہیں ہو سکتا, میں نہیں کر سکتی. اب دیکھیں نا, اب برادری ہے, اب فلاں نہیں مانتا, فلاں کو برا لگے گا, فلاں منہ بنائے گا, فلاں کٹ آف ہو جائے گا. اتنا دکھ ہے ہمیں کہ اگر کوئی ہمیں وہابی کہہ دے, دیکھیں نا انہوں نے ہمیں یہ کہہ دیا, جو مرضی کہہ دیں, کیا فرق پڑتا ہے. میرے جی فلاں رشتہ دار اس نے مجھے اس طرح کی بات بول دی, فلاں نے اس طرح کی بات کر دی. یہ کہہ رہی ہیں آؤٹ آف کنٹری میں رہنے والے ہسبینڈ اپنی وائف کو ماڈرن دیکھنے کے لیے حجاب نہیں کرنے دیتے, اور اگر وائف حجاب نہ کرنے پر ایگری ہو تو ہسبینڈ ناراض ہو جاتے ہیں. ایسے میں ہسبینڈ کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے. آپ ہسبینڈ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رکھیں, اتنی پیار محبت سے اس کے ساتھ رہیں کہ اس بیچارے کی ہمت ہی نہ آپ کو کہنے کی کہ آپ حجاب اتاریں. اتنا اس کا خیال رکھیں ود ان دا ہوم باؤنڈری. یہ میں نے پرسنل ایکسپیرینسز سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے دیکھا ہے. بہت سی خواتین مجھے بتاتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ اتنے خوش نہیں ہوتے میرے حجاب سے, ان کو اتنا اچھا نہیں لگتا, لیکن میں نے ان کے ساتھ دوستی اتنی لگائی ہوئی ہے, ہم کیا کرتے ہیں تعلقات خراب کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو گھر میں آپ لہسن پیاز نہ بنے, اور پلس اپنے سکلز پہ کام کریں. اور حجاب پہننے کا مطلب اپنی عقل کو بند کرنے کا نہیں ہے. اگر وہ پالیٹکس پہ بات کرتے ہیں, آپ ہیلدی ڈسکشن پالیٹکس پہ کریں. اگر وہ کہیں پکنک پہ جاتے ہیں, آپ حجاب میں ان کے ساتھ پکنک پہ بھی جائیں. ہم حجاب پہن کے اتنے چھوئی موئی بن جاتے ہیں, میں یہ بھی نہیں کروں گی, میں وہ بھی نہیں کروں گی, میں یہ بھی نہیں کروں گی. پھر ہسبینڈ جو ہیں وہ لاس فیل کرتے ہیں کہ حجاب پہننے کا مطلب ہے کہ شی کین ناٹ اسپیک, شی کین ناٹ ٹاک, شی کین ناٹ مطلب تھنک, تو میرے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں کہیں جانے کے لیے.
ہم ہر جگہ جو ہے حلال حرام کے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں.